بھیجا ہے، اور اسی لیے فجعلناہ سمیعا بصیرا، اسی لیے ہم نے گوش و ہوش دیے، عقل و سمجھ دی کہ اپنی منزل پر نگاہ گاڑے، راستے کو پہچانے، اور یہ نہیں کہ راستہ اس کے عقل و خرد پر ہم نے چھوڑ دیا، بلکہ ہم نے کتابیں اتاری، ہم نے انبیاء بھیجے تاکہ وہ بتا دیں کہ صاف راستہ کون سا ہے، کس پر چلنے کے بعد انسان اپنی منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ ہم نے اس کا سارا انتظام کیا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کی رہنمائی کی ہے ایک راستے کی طرف، یہ راستہ تیرے سامنے ہے، اب تو چلنا چاہے اس راستے پر اپنا قدم ڈال دے، اور اگر پگڈنڈیوں میں بھٹکنا چاہتا ہے، اما شاکروں و اما کفور، عقل و خرد دینے کے بعد ہدایت سے انسان کو ہم نے آراستہ کیا، پھر اس کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو شکرگزاری کی روش اختیار کرے، اور چاہے وہ کفر کرے اپنے مالک اور اپنے محسن کے ساتھ۔ تو جب یہ بات بیان کی گئی اور پھر فرمایا کہ کافروں کے لیے جو اپنے مالک کی بات نہ مانے اور نبیوں کی بات سن کر کان اپنے بند کر لے اور پیٹھ دکھا جائے، تو ظاہر ہے کہ وہ ہدایت کے راستے کو اختیار نہیں کریں گے، پھٹکتے رہیں گے، اور آخر کار انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، آخر کار ان کا مقام یہ ہوگا کہ انا اعتدنا، وہاں ہم جا کر ان کو جھونک دیں گے جو ہم نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے، ان کافروں کے لیے سلاسلہ، زنجیروں میں جکڑ دیے جائیں گے، واغلالا، گلوں میں توق ہوں گے، وسعیرا، اور آگ کی لپٹوں میں جوش مارتے ہوئے لاوے کے اندر ان کو جھونک دیا۔ فرمایا ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، سارے انتظام کیے ہیں، اب انسان خود ناشکرا ہے کہ ہمارا کھانے کے بعد نمک حلالی کی روش اختیار ہے، اور جو ہماری بات مان لے اس کے لیے وہ جنتیں ہیں کہ جہاں جانے کے بعد دل کی ہر خواہش پوری ہو جائے۔ اب یہ بات جب 4-5 سال ہو گئے ہیں، یہی ایک بات دنیا والوں کے سامنے مکے کے اندر، اور بڑے سمجھدار عرب کے جو سردار مانے جاتے تھے ان کے سامنے یہی بات آ رہی ہے، مختلف انداز سے یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اصلی معاملہ یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے مالک کو پہچانو، اور اس کے ساتھ شرک والا ظلم، ورنہ وہ دن آگے رہے گا کہ مرے پیچھے پھر اٹھائے جاؤ گے، اور اٹھائے جانے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اور پھر تمہارے لیے جہنم کی آگ کے علاوہ کوئی جگہ نہیں۔ تم آج اپنی چلا رہے ہو، جو تمہارے دل میں آتا ہے طاقت کے زور پر، دولت کے نشے میں جو چاہے کر لیتے ہو، تم کو یہ نہ کرنا چاہیے۔ تم آزاد و خود مختار نہیں ہو، بلکہ تم امتحان کے لیے اس دنیا میں مالک کی طرف سے بھیجے گئے ہو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کرو اور اس کے سامنے سر جھکا کرو۔ اور یہ بات جب کہی جاتی تھی تو آگ لگ جاتی تھی بادشاہوں کے اندر، کہ جن کی بات، جن کے دل کی ہرائی پوری ہونا چاہیے، ایک کشمکش برپا تھی، پورے مکے کے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی، اور چونکہ ان کے پاس زور تھا، اختیار تھے، جماعت تھی ان کی، ان کافروں اور مشرکوں کی، تو ہر انداز سے چاہتے تھے کہ یہ بات ہے یہ آگے بڑھنے نہ پائے، لوگوں کے کان میں نہ پائے۔ تو طرح طرح کے اعتراضات ہیں، بہتان لگائے جاتے تھے، اور اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ جو اللہ کا نام لے کر یہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی بات ہے، اللہ ایسی بات کبھی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تو ہمارے اوپر جو آسمان والا ہے اور ہمارے باپ داداؤں پر بڑا مہربان تھا، اگر یہ کوئی بری بات ہوتی جو ہم کر رہے ہیں، یہ کفر و شرک اور اپنے حضرات اور اپنے باباؤں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، اگر یہ بری بات ہوتی تو اللہ ہم کو کبھی یہ نہ کرنے دیتا۔ تو اس لیے جس کو یہ اللہ کی بات کہہ کے پیش کر رہے ہیں، یہ خالص اپنی غرض ہے،
ہم کو گرانا چاہتے ہیں، اپنے کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو مالک نے جواب دیا کہ یہ جھوٹے ہیں، آپ دل شکستہ نہ ہو، ذرہ برابر کوئی آپ کے دل پر میل نہ آئے، اور یہ خود کان کھول کر سن لے کہ انا نحن نزلنا علیک القرآن، کہ انا ہم ہی وہ ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ان کی اپنی بات ہے، اللہ کی بات ہوتی تو یکایک پورا قرآن اتار سکتا تھا۔ اللہ کے پاس تو بہت طاقت ہے، آسمان والے کے پاس۔ یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے کہ تھوڑا سے بناتے ہیں، پھر پیش کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں، کچھ موقع لیتے ہیں، پھر تھوڑا سا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو مالک نے ان دونوں باتوں رد کیا اور فرمایا انا نحنو، کہ ہم ہی وہ ہیں، وہ ذات ہے کہ نحنو، کہ ہم نزلنا، تین تاکیدوں کے ساتھ، انا نحنو نزلنا، کہ صرف اور صرف ہم نے اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آنے کا آپ کے اوپر القرآن، اس قرآن کو تنزیلہ تھوڑا تھوڑا اتارا۔ تو دونوں کا جواب مل گیا کہ نہ آپ کو یہ بنایا ہوا ہے، نہ ان کے اعتراض میں کوئی قوت ہے کہ اس کو یکایک کیوں نہیں، اگر اللہ کیا اس کو بھی بنانے میں مشکل ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا بناتا ہے۔ دونوں کا جواب مالک نے دے دیا۔ پھر فرمایا یہ ساری باتیں جو یہ کر رہے ہیں یہ خالص دشمنی ہے، نادان ناسمجھ نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی بات کو جو آپ دنیا والوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں، اس کی رکاوٹ کے لیے یہ ساری کوشش ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ آپ کے اوپر الزام لگائیں، بلکہ تالیاں پیٹتے ہیں آپ کے پیچھے، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی عورتیں گودے پھیلا پھیلا کر بددعائیں دیتی ہیں، اور ان کو موقع مل جائے تو آپ کے جان اور مال سے دشمنی کرتے ہیں، کوئی پتھراؤ کرنے پر تیار ہے، اور کوئی مال ہڑپ پر جانے اور نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ یہ اسی ایک بات کی وجہ سے کہ ان کی خدائی ہے، اس کا تک ڈگمگانے لگا ہے آپ کی اس بات سے، اور ہر طرح سے آپ کو یہ اس بات کے کہنے سے روکنا چاہتے ہیں، کبھی محبت اور پیار سے، کبھی چاپلوسی کے ذریعے سے، کبھی رشوت پیش کرتے ہیں، کبھی دھوکہ ڈالتے ہیں، اور کبھی جان و مال کے نقصان کا ڈراوا دیتے ہیں آپ کو اور آپ کے ساتھ۔ یہ بات نہ کہو، یہ جو بات ہے یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ فرمایا حالات آپ کے لیے مشکل، آپ کے ساتھیوں کے لیے مشکل تر ہو رہے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، آج تو یہی حق ہے، اور ایک مومن کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ حق بات سے کبھی نہ کترائے۔ حق بات تو بہرحال آپ کو کہنا ہے، آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور ہر مومن پر یہ ذمہ داری ہے کہ بات کھول کر لوگوں کے سامنے لائے تاکہ اس کے مالک کی عزت برقرار رہے، اور جنہوں نے اس کے ساتھ ساجھا کرنے کی کوشش کی ہے ان کی حیثیت والے کر دی جائے۔ یہ بات تو ہر مومن یہ فرض کے طور سے اس کا فریضہ ہے کہ اس سے زیادہ خیر خواہی کی بات دنیا والوں کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتی، کہ ان کو اگر بتایا جائے تو ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ اس بات کو مان لے، اپنی غلطی سے تائب ہو کر، اور اللہ کی بندگی کی طرف بڑھ سکے۔ بات تو آپ کو کرنا ہے، اسی کام کے لیے تو آپ کو بھیجا گیا ہے، سارے انبیاء کو بھیجا گیا ہے، یہی تو ذمہ داری سارے مومنوں اور مسلمانوں کو ہے۔ اس لیے اس میں کمی تو نہیں آئے گی، چاہے یہ کچھ کر لے، بس پھر حکم رکھ دیں تو ذمہ رہیے اسی انداز سے۔ یہ آپ کا کوئی اپنا خود خیال یا نکالا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ کے پروردگار نے جو حکم رکھے، یہ آپ کے پروردگار نے آپ کو دیا ہے، آپ کے رب نے، کہ بات کھول کر دنیا والوں کے سامنے لانا ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ راستہ سخت، مقابلہ انتہائی دشوار، لیکن جمنا ہے بغیر جمے ہوئے، اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہ